برکت رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری خوش قسمتی انہوں نے ہمیں آج اپنی برتھ ڈے کے موقع پہ ہم ان کو وش کرنے آئے تھے تو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ان کا بہت بہت شکریہ. تو ملاقات کے ساتھ ساتھ ہم نے سوچا سیاسی طور پہ کچھ پیغام بھی ہو جائے عوام کے لیے, اپنے ویورز کے لیے, اپنے فیس بک اور یوٹیوبرز کے لیے. سب سے پہلے تو میں معزز صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری عزت افزائی کی. میرا سیاسی بیک گراؤنڈ صرف یہ ہے کہ 85 کے غیر جماعتی الیکشن میں ہم نے سردار مقصود خان اور سردار ذوالفقار علی خان کے ساتھ ٹھہرے اور وہ پھر مسلم لیگ میں شامل ہوئے. گویا کہ مسلم لیگ کی بنیاد نواز شریف کے نام سے جو ہوئی وہ 85 کے بعد ہوئی. ہم مسلم لیگ کے فاؤنڈر ہیں. فاؤنڈر جماعت میں ہم نے اس کی جو ہے نا فاؤنڈیشن کی, آبیاری کی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جماعت بجائے ایوانوں سے نکل کے گلی سڑکوں کی بنی, تحریکیں بھی چلی, آپ سب گواہ ہیں اس چیز کے. تو میں 85 میں شامل ہوا, 98 کی تک جد و جہد کی, اور پھر میری قیادت نے مجھ پہ بھروسہ کیا اور مجھے چیئرمین بلدیہ بنایا. چیئرمین بلدیہ کے حوالے سے آپ لوگوں سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. الحمدللہ میں اپنی کارکردگی سے مطمئن ہوں اور یہی میرا بیک گراؤنڈ ہے. کالج کے زمانے میں البتہ میں جمعیت میں ہوا کرتا تھا, تو لیکن پریکٹیکل لائف میں میں نے مسلم لیگ, آج بھی میرا اوڑھنا بچھونا مسلم لیگ بھی ہے. جی بہت شکریہ. ذوالفقار علی خان کھوسہ کے ساتھ بھی بہت عرصہ آپ کی رفاقت رہی. مسلم لیگ نون میں آپ ان کے ساتھ کافی ان کے بااعتماد ساتھیوں میں سے تھے. آج کل انہوں نے پارٹی بدل کے دوسری پارٹیاں جوائن کر لی ہیں. 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کوئی واضح اکثریت سے بلکہ کوئی بھی سیٹ یہاں ڈی جی خان سے لینے میں ناکام رہی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ شکست کیوں ہوئی سر؟ اتنا بڑا گڑھ تھا نون لیگ کا. آپ کا بڑا اہم جمہوری اور حقائق پر مبنی کوشچن ہے. دراصل ہوا یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سردار ذوالفقار خان کھوسہ نے مسلم لیگ کو پروٹیکشن دی, مسلم لیگ پہ جان لڑائی, اور یہاں تک میں اس کا شاہد ہوں کہ اگر کوئی کھوسہ گروپ کی بات کرتا تو وہ روکتے تھے کہ بات مسلم لیگ کی کریں. تو سردار صاحب نے مسلم لیگ کی فاؤنڈیشن کا کام کیا اور قربانیاں بھی ہیں ان کی, اور انہوں نے جماعت کو بھی بنایا اور دوستوں کو بھی سنبھالا. اب جو آپ کا کوشچن ادھر آ رہا ہوں, ہماری قیادت نے بدقسمتی سے, آپ لوگ سب شاہد ہیں, مسلم لیگ نے سردار فاروق خان اور پیپل پارٹی کے خلاف ایک تحریک چلائی, اور تقریباً 85 کے بعد جتنے الیکشن ہوئے ہمارے الیکشن لغاری سرداروں کے خلاف ہوئے. وہ مختلف پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے آئے, لیکن سردار ذوالفقار خان مسلم لیگ کے حوالے پہ ٹکٹ پہ لڑتے رہے اور وہ شکست کرتے رہے. بالکل صحیح. بدقسمتی سے ہماری قیادت نے جب کھوسہ سرداروں سے اختلاف ہوا, اختلاف ان کے اپنے لیول کے ہیں, میں تو اس لیول کا نہیں ہوں, لیکن ہماری قیادت نے غفلت کا بدترین مظاہرہ کیا کہ اگر سردار پارٹی چھوڑ گئے تھے, ان کے ورکر یہاں موجود تھے. بالکل صحیح. وہ اپنا ایک مشیر بھیجتے اور ورکروں سے کہتے بھی ہم نے ان لوگوں کو شامل کر لیا, اور ان کو کہتے بھی ہمارے پرانے دوست ہیں, تم اکٹھے مل کے کام کرو. بالکل صحیح. لیکن قیادت غفلت کا شکار تھی, بلکہ ہوش کے ناخن نہیں لیے, اور انہوں نے پورا بھروسہ علیم شاہ صاحب پہ اور لغاری سرداروں پہ کیا. لغاری سرداروں پر علیم شاہ کینہ پرور لوگ ہیں. انہوں نے مسلم لیگی لوگوں سے ایک انات رکھی جو آج تک قائم ہے. بالکل. ہاں, بدقسمتی سے یہ جماعتی لوگ نہیں ہیں, یہ گروپوں کے لوگ ہیں. صحیح. انہوں نے پارٹی میں شامل ہو کے اپنے گروپوں کو تقویت دی. شہر کا بڑا سمجھدار ورکر ہے مسلم لیگ کا, جب انہوں نے اس معاملات کو دیکھا, ان کو ان سے نفرت تھی کہ یہ جماعت میں شامل ہو کے گروپوں کو, آپ دیکھ لیں بلدیاتی الیکشن میں آپ میاں سلطان ڈہا یا ایک آدھ کے علاوہ بتا دیں کون سا مسلم لیگی کو ٹکٹ دیا. اور بدقسمتی سے علیم شاہ صاحب نے ٹکٹ دیے, جن کو نون لیگ کا ٹکٹ دیا ان کے خلاف الیکشن میں دوسرا بندہ اپنے گروپ کا کھڑا کر دیا. ایک تماشا لگا دیا, پارٹی کی ساکھ برباد ہوئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ایک طرف حافظ صاحب کا گروپ ہو گیا, ایک طرف علیم شاہ صاحب کا. 4 لوگ تھے, کھوسہ سردار ان کی جا کے منت کرنی پڑی, تب مسلم لیگ کے شہر کی عزت بچی. لیکن ہماری قیادت غفلت کا شکار تھی, غفلت کا شکار تھی, انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا. علیم شاہ صاحب کو شوکا نوٹس دیتے ہوئے آپ نے کیا کیا؟ تو پارٹی کا بیڑا غرق کرنے میں لغاری سردار علیم شاہ صاحب کا ہاتھ ہے, اور تاحال وہ اسی نہج پہ چل رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی 2000 جو ہمارے 22 کے بلدیاتی الیکشن ہوں گے پنجاب میں, اس میں بھی وہی پچھلے سابقہ بلدیاتی الیکشن اور 2018 کے نیشنل الیکشن کی نون لیگ کی صورتحال ہوگی, یا کوئی اس میں کوئی پیش رفت نظر آتی ہے صلح کی,
یا آپس میں نون لیگ کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوئی آپ میں سے لگتا ہے کوئی لیڈر ہے جو تحصیل لارڈ میئر بن سکے، نون لیگ کا مضبوط کینڈیڈیٹ، یا ضلع ناظم بن، ضلع کا چیئرمین بن سکے، ڈسٹرکٹ کا؟ میں یہ بات خون کے عنصر ہو کے عرض کر سکتا ہوں کہ تاحال منظم مسلم لیگ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. مسلم لیگ یہاں گروپنگ کا شکار ہے، فیورٹزم کا شکار ہے، نہ نظریات ہیں نہ جماعتی سیاست ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ معاملہ شاید 18 کے الیکشن سے بلدیاتی الیکشن بدترین ہوگا. بالکل ٹھیک. اس کی ریزن بتا رہا ہوں. آج کی پی ٹی آئی کی کرپشن کر لو جو کچھ کر، لیکن اتنے گروپوں میں پی ٹی آئی نہیں ہے، اتنے گروپوں میں پی ٹی آئی نہیں ہے. وہ اپنے ورکر کے ساتھ رابطے میں ہے جو بھی ان کا، پر ہماری پارٹی اپنے سینئر ورکروں کو دیوار سے لگانے پہ تلی ہوئی. بالکل ٹھیک. تو میرا یہ خیال ہے کہ آنے والا چاہے آپ بلدیاتی الیکشن ہو چاہے عام الیکشن ہو، مسلم لیگ کے جیتنے کی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی صورت ہے. بالکل. علیم شاہ صاحب کا آپ دیکھ لیں رزلٹ 2018 میں، وہ جو آزاد حیثیت میں ووٹ لے رہا تھا وہ بھی پورا نہیں لے سکا. اور حیرانگی کی بات یہ کہ وہ 12-13 ہزار پہ آیا، جبکہ مسلم لیگ کا 80% ووٹ اویس خان کو یہ ملا کہ یہ نوجوان نیا ہے. بالکل. تو علیم شاہ صاحب سے لوگوں نے نفرت کی، لیکن اویس خان نے ہوش کے ناخن نہیں. سر یہ جو اب بزدار حکومت ہے ہماری، عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے ملک میں حکومت قائم کرنے کے بعد پنجاب پہ، خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب پہ یہ بہت بڑا ایک اسے ایج دیا یا احسان کیا کہ بزدار صاحب بطور وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں منتخب کیے انہوں نے. تو کیا بزدار حکومت ڈی جی خان میں ترقیاتی کام کر رہی ہے یا؟ دیکھیں حقائق تو یہ ہیں، میرا پی ٹی آئی سے یا بزدار صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے سی ایم بننے سے ڈیرہ غازی خان میں اچھے پروجیکٹ آئے ہیں. بالکل. اس پہ کوئی انکار نہیں. اور یہ سی ایم بنے ہیں تو یہاں پہ آئے ہیں. جی بالکل. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر وہ سی ایم ڈی جی خان سے لیے ہیں تو ڈیرہ غازی خان کو پہ احسان ہے. ڈیرہ غازی خان پہ احسان ہے ان کا جو ڈیلیور کیا جا رہا ہے یہاں پہ. ڈی جی خان کی حیثیت میں میرا خیال ہے وہ ٹھیک ہے. کارڈیالوجی سینٹر آ گیا اور ہسپتال آ گیا، مدر کیئر چلڈرن وہ ہاسپٹل ہے، جتنا بھی آ رہا ہے. رہی بات کرپشن کی، کرپشن تو محترم ہر دور میں رہی ہے. بالکل. ایسی کرپشن ہے میں آپ جائیں کمشنر کے باہر بڑے بڑے بینر لگ رہے ہیں کرپشن فری، اور یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کرپشن کی حالت یہ ہے کہ ابھی آپ تحصیل میں جائیں وہاں کروڑوں کو روز گیو اینڈ ٹیک ہے اور سارا انتظامیہ کو پتہ ہے. تو کرپشن ہر دور میں رہی ہے، اب بھی ہے، اب ذرا زیادہ ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ڈی جی خان پھر بھی جو ہے نا بزدار کا سمجھ لیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ احسان ہے. دو روڈ بھی مکمل ہو گیا اور یہ کارڈیالوجی آ گئی جو آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بھارتی میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، توسے میں کام ہو رہے ہیں، کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، کافی ہو ٹراما سینٹر ہاسپٹل کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، غازی یونیورسٹی کا قیام، بہت ایسے کام ہیں اور ویسے آنے والی نسلیں جس سے فائدہ اٹھائیں گی. بتا دوں میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، ہمارا جو ایم پی ہے حنیف الطافی صاحب، میرا اس سے دور تک کوئی تعلق نہیں. بالکل. لیکن ریپیوٹ وائز میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کے خلاف کوئی سکنڈر نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہ رابطے میں بھی ہے. بالکل ٹھیک. وہ رابطے میں ہے اور ہماری پارٹی والے اپنے مخلص دوستوں کو دیوار کے لگانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اب جہاں ایک بندہ عوام میں جگہ بنا رہا ہو اور ایک اپنے دوستوں کو دھتکار رہا ہو، گروپ کو وہ تقویت دینا چاہ رہا ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 18 کا الیکشن اس کا گواہ ہے. آنے والے الیکشن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اگر لغاری سرداروں نے اور علیم شاہ صاحب نے مسلم لیگ کو بائی پاس کر کے اپنے گروپوں کی وہی پرانی روش پہ اختیار کی، میں گیان وداری سے کہتا ہوں ان کو بڑی بری مار پڑی. تو پھر یہ تو جو ایک سیاسی اتحاد بن رہا ہے، تو میرے خیال میں ہمارے شہر کے لیے آپ کی کیا رائے ہے کہ جی عبداللطیف الطافی کو یہاں پر لارڈ میئر، اور اگر سردار جعفر خان بزدار صاحب کو چیئرمین ضلع کونسل بننے کا موقع ملتا ہے تو لگتا ہے ڈی جی خان انشاءاللہ اور زیادہ ترقی کے راستے پہ چلے گا اور زیادہ ترقی ہو سکتی ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں آپ کی بات کو رد نہیں کروں گا. ابھی سینیریو آنا ہے کہ الیکشن کس سینیریو میں ہو رہا ہے. ہماری جو مقامی قیادت ہے نام نہاد، اس کی اپنی صورت حال کیا ہے، ان پہ کون سا کینڈیڈیٹ ہے لارڈ میئر کا یا ضلع کے چیئرمین. ضلع کے چیئرمین تو ابھی تک تو ہماری پارٹی تتر بتر ہے، جو جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. رہی بات یہ جو آپ نے نام بتائے، لطیف الطافی ہو، میرا یہ خیال ہے کہ ایک شہرت تو ہے ان کی، اچھی شہرت بھی ہے، پیسہ بھی ہے. ایک طرف شہرت ہے، پیسہ ہے، ایک بندہ بے لوث کام کر رہا ہے. تو عوام بھی ہماری اتنی غافل نہیں ہے کہ نہیں سمجھتی.
رہی بات کرپشن ہے، یہ ہر دور میں الزامات لگے ہیں. ہماری پارٹی کے سروائیو کی پہلی اور آخری ایک ہی پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ ان جو نام نہاد مسلم لیگ میں گھس بیٹھے لیڈر ہیں، اگر یہ اپنی انا اور مسلم لیگ سے منافقت، جو بیٹھ مسلم لیگ میں گھس کے مسلم لیگ کے خلاف منافقت کر رہے ہیں، اس منافقت سے تائب ہو جائیں اور اپنے تمام دوستوں کو بلائیں اور بلا کے سلنڈر کر جائیں کہ پارٹی کے لیے کام کرو. ہم لوگ دن رات ایک کریں اور اس کے بعد مقابلے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. لیکن امیچور لوگ ہیں. ہمارا سابقہ ایم پی علیم شاہ صاحب بھی امیچور ہے. لغاری سردار بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ویس خان بہت بڑے باپ کے، لیکن ذہین آدمی نہیں ہے. انہوں نے اپنے گروپنگ کی بات کر رہے ہیں اور کوئی پارٹی کے لیے ذاتی گروپ کو اوبلائج کر رہے ہیں، ان کو آگے اپنے فیورٹزم اور گروپ کی بات. سر بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا ہمارے ویورز کو.